اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہمیں ابھی جو ہم نے ماقبل میں سبق پڑھا ہے، کچھ بنیادی باتیں پڑھ لی ہیں. مسند علیہ کے اعتبار جی سے حدیث کی تقسیم پڑھ لی ہے، اور اسی طرح تعدد روات کے اعتبار سے بھی کچھ اقسام ہم نے پڑھی تھی. تو مزید اقسام جو احادیث مقبول، اسی طرح خبر احاد باعتبار قوت و ضعف کے اس کی اقسام آ رہی ہیں. جی تو خبر احاد باعتبار تعدد سند اس کی کچھ اقسام آئیں گی، اس کو انشاءاللہ ہم جی مزید پڑھیں گے. انشاءاللہ جی. حدیث مقبول کی بنیادی اقسام 4 ہیں. حدیث صحیح لذاتی ہی، حدیث صحیح لغیرہ ہی، حدیث حسن لذاتی ہی، حدیث حسن لغیرہ ہی. یہ 4 اقسام حدیث مقبول کی ہیں. یعنی حدیث صحیح ہو یا صحیح لغیری ہو، حسن ہو یا حسن لغیری ہی ہو، وہ حدیث مقبول ہے. اب صحیح سمجھنے کی بات یہ ہے کہ صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیری ہی کون سی ہیں، اور اس کی تعریف کیا ہے، کیا فرق ہے حسن اور حسن لذاتی ہی. اس کی شرائط کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں حدیث کی یہ اقسام جو ہیں وہ اچھے سے سمجھ میں بھی آ جائیں گی. تو حدیث صحیح لذاتی ہی وہ حدیث ہے جس کے تمام راوی عادل، ثقہ، معتبر. ہم نے کہا تھا نا کہ تعدد روات کی جو اقسام ہم نے پیچھے پڑھی تھی، تو جی اس میں ہم نے کہا تھا کہ روات کے سلسلے میں بہت کڑی شرائط انہوں نے لگائی ہیں. وہ شرائط جی یہاں پر بتائیں گے آپ کو، ٹھیک. سمجھ رہے ہو. تو جی وہ حدیث جس کے تمام راوی عادل، ثقہ، معتبر ہوں، ٹھیک ہے، متقی، کامل الضبط، مضبوط. کامل الضبط معنی مضبوط حافظے والے، جی اور اس کی سند کیا ہو، متصل ہو، معلل و شاذ ہونے سے محفوظ ہو. نیز کسی حدیث قوی کے مخالف نہ ہو. یعنی معلل و شاذ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ علت اور شذوذ سے پاک ہو. شاذ کی تعریف آپ پڑھیں گے کہ ایک طرف ایک جماعت، معتبر جماعت ایک بات بیان کر رہی ہے، اور دوسری طرف اکیلا بندہ یہ بیان کر رہا ہے جو اس کے مخالف ہے. سمجھ رہے ہو. جی جی اب ایک جماعت کی مخالفت بندہ کرتا ہے، ظاہر بات ہے جہاں روایت کرنے والے 100 ہیں، اس کے مقابلے میں ایک جی بندہ روایت اس کے مخالف کر رہا ہے، تو کس کی بات معتبر ہوگی؟ 100 بندوں کی بات معتبر ہوگی نا. جی تو اس کو شاذ نہ ہو. وہ حدیث جس کے تمام راوی عادل، ثقہ، معتبر، ٹھیک ہے، کامل الضبط ہو، سند متصل ہو، علل اور شذوذ سے پاک ہو، اس کو کہتے ہیں حدیث صحیح لذاتی ہی. یعنی جی اپنی ذات کے اعتبار سے اس میں تمام شرائط پوری ہیں اور یہ صحیح ہے. جی ٹھیک ہے. اب جو اس میں جو شرائط لگائی ہیں، اتصال سند، پہلی شرط یہ ہے سند کی ابتدا سے جی انتہا تک ہر راوی نے دوسرے سے بلا واسطہ حدیث حاصل کی ہو، اور کسی جگہ بھی کوئی راوی ساقط نہ ہو. جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا ہے، جی سند کی ابتدا سے انتہا تک ہر راوی نے دوسرے سے بلا واسطہ حدیث حاصل کی ہو، اور کسی جگہ بھی کوئی راوی ساقط نہ ہو. اس سے کہتے ہیں اتصال ہے کلام میں، بات میں، سند میں. سمجھ رہے ہو. یعنی کہ جی اگر آپ سے 10 افراد نے بات نقل کی ہے، تو جی آپ سے لے کر 10ویں فرد تک سب کا آپس میں ربط بھی ہو،
ایک دوسرے کو جانتے بھی ہوں، مطلب لقاء بھی ہو، اور بلا واسطہ ایک دوسرے سے انہوں نے سنا ہو، تو اس کو کہیں گے متصل جی بات پہنچی ہے۔ جی عدالت راوی کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہر راوی مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اس میں فسق و فجور نہ پایا جائے، ٹھیک ہے، بالفاظ دیگر پاکیزہ کردار کا حامل شخص ہو، عاقل جی بھی ہو، جب بات ہے جب پاگل ہوگا تو اس کی بات کا تو اعتبار نہیں کیا جاتا ہے نا، بالغ جی ہو، بچہ تو پھر ظاہر بات ہے نا سمجھ ہوتا ہے، جی اور فاسق فاجر نہ ہو، بلکہ عادل متقی شخص ہو، تو یہ راوی میں عدالت کو دیکھا جائے گا۔ اگر یہ چیزیں پائی گئیں تو سمجھو اس کی عدالت بھی تام ہے۔ ہم نے کہا جی تھا نا جی عادل ہو، دیکھو عادل کہا تھا انہوں نے یہاں پر، عادل، تو عادل کا جی جی مطلب کیا ہے کہ عاقل بالغ فسق و فجور سے کیا ہو، پاک ہو، تو وہ عادل بھی ہے۔ جی اتقان راوی، راوی کا اتقان کیا ہوتا ہے؟ اتقان ہوتا ہے کہ راوی جو ہے مضبوط حافظے والا ہو، ایسا نہ ہو کہ میں نے آپ کو ایک چیز وہ چیز بیان کی ہے، میں نے اور الفاظ کے ساتھ بیان کی، اور چیز بیان کی، وہی چیز میں دوسرے کو بیان کر رہا ہوں، میں بھول گیا ہوں، اپنی طرف سے اضافہ بھی کر دی ہے، کمی بھی کر دی ہے، تو کہیں گے اس میں ضبط تام نہیں ہے، اس کا حافظہ قوی نہیں ہے، یہ گڑبڑ کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے جس کا حافظہ قوی نہ ہو تو کیا خیال ہے اس کی بات کا اعتبار کیا جاتا ہے؟ نہیں جی ہم تو کہیں گے یار یار یہ تو بلکڑ ہے، یہاں بات ہاں بھول جی جاتا ہے، وہاں جا کے کچھ اور کہتا ہے، ہمیں کچھ اور کہتا ہے، لہٰذا اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو جی شرط کیا لگا دی؟ اس کا حافظہ بہت قوی ہو، ایسا نہ ہو کہ جی حافظے میں تغیر پیدا ہوتا ہو، کبھی کچھ کہتا ہو کبھی کچھ کہتا ہو۔ اب حدیث کے راویوں میں سے ہر راوی کا حافظہ نہایت پختہ مضبوط ہو، اور وہ حدیث کو یاد رکھنے میں کسی قسم کی غفلت یا بے احتیاطی کا مظاہرہ نہ کرتا ہو۔ تو کس قدر جی سخت شرط ہے؟ اچھا، علت خفیہ سے پاک ہو، یعنی کوئی منفی قسم کا پوشیدہ عیب نقص جو صحت حدیث کو نقصان دیتا ہو نہ پایا جائے۔ مزید شرائط کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ علت خفیہ ہے کہ راوی مدلس ہے یا نہیں ہے، یا راوی کا سما و ثابت ہے یا نہیں ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو علت خفیہ ہیں، تو ان کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ خیر یہ اوپر کی چیز ہے، اس کو بعد میں انشاءاللہ سمجھیں گے۔ شذوذ سے پاک ہو، شذوذ سے پاک ہو یعنی کوئی ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کے خلاف روایت نہ کرے۔ جیسے میں نے مثال دی ہے آپ کو کہ 20 آدمی ایک طرف ایک چیز بیان کر رہے ہیں، اور اس کے جی مقابلے میں ایک شخص جو ہے وہ اس کے مخالف بیان کر رہا ہے، تو 20 آدمیوں کی بات معتبر ہوگی نا۔ جی تو ایسا بھی نہ ہو کہ دوسروں کے ایک جماعت کی مخالفت یہ بندہ کرے۔ مثال عبداللہ بن یوسف نے ہم سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے مالک نے ابن شہاب سے یہ خبر دی ہے کہ ابن شہاب کو عمرو بن جبیر نے اپنے والد مطعم بن جبیر سے روایت کیا ہے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورۃ طور پڑھتے سنا۔ یہ حدیث صحیح ہے، اس جی میں تمام شرائط موجود ہیں۔ دیکھیں جی، جی عبداللہ بن یوسف ہے، یہ عادل بھی ہے، تام الضبط بھی ہے، اس کا حافظہ بھی قوی ہے، اور اس نے جو بات نقل کی ہے یہ علت اور شذوذ سے پاک بھی ہے۔ مالک جو ہیں انہوں نے مالک سے روایت کیا تھا، تو مالک تو جی امام ہے، ٹھیک ہے، امام مالک۔ انہوں نے ابن شہاب سے جی روایت کیا تھا، یہ بھی معتبر بندے ہیں۔ جی اور ابن شہاب نے محمد بن جبیر سے، اور انہوں نے اپنے والد مطعم بن جبیر سے، اور جی یہ صحابی ہیں، یہ صحابی کے بیٹے۔ اب جتنی بھی سند معتبر بندوں کی ہے، تو جب انہوں نے یہ بات نقل کی کہ مغرب میں سورۃ طور پڑھتے سنا، تو اب یہ بات جو انہوں نے خبر دی ہے یہ معتبر مانی جائے گی، اس کو کہیں گے حدیث صحیح ہے، اس میں تمام جی شرائط موجود ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں تمام شرائط کیا ہے، موجود ہے۔ صحیح کیوں ہے؟ تمام شرائط موجود ہیں۔ سمجھ گئے ہو؟ جی
اچھا، حدیث صحیح کا حکم کیا ہوتا ہے؟ حدیث صحیح پر عمل کرنا واجب ہے، ایسی حدیث شرعی دلائل میں سے ایک دلیل ہے، ایسی حدیث شرعی دلائل میں سے ایک دلیل ہے، تو اس کو کہتے ہیں حدیث صحیح لذاتی ہی۔ اچھا، یہی بات ابھی صحیح لذاتی کا مفہوم آپ کے ذہن میں ہے۔ حدیث حسن لذاتی، حسن کسے کہتے ہیں؟ صرف شرائط وہی ہیں، فرق یہ آ جاتا جی ہے کہ جہاں ہم نے کہا تھا نا کہ راوی کا ضبط جو ہے وہ تام ہو، راوی کا حافظہ قوی ہو، تو پیچھے شرائط لگائی تھی نا شرط حدیث صحیح میں، تو حسن لذاتی ہی میں کیا ہوتا ہے؟ صرف اس کا ضبط ناقص ہو جاتا ہے، اس کا حافظہ تھوڑا ناقص ہو جاتا ہے، باقی وہی شرائط پائی جائے جو حدیث سے صحیح کی ہے، تو وہ صحیح کے درجے سے حسن کے درجے میں آ جائے گی، یہ بھی حدیث مقبول ہے، اس پر بھی عمل کرنا واجب ہے۔ بات سمجھ گئے ہو؟